بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو ایک خاص ترکیب میں تخلیق کیا ہے۔ انسان کا جسم اور اس کے عضو رب العزت کی خلاقی کا شاہکار ہیں۔ انسان کا ہر کلیہ اپنے اندر ایک کائنات ہے اور اس کا تعلق اور رشتہ باقی کلیوں سے کچھ اور ہی کہانی ہے۔ جہاں ایک صحت مند جسم انسان کی کوششوں اور کاوشوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اس میں پیدا ہونے والی بیماریاں اس کے اس پہلو کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ ایک بڑے اور عظیم الشان منصوبے کا حصہ ہے جس میں ہر چیز دوسرے سے منسلک ہے۔ انسان اپنی تمام ظاہری بیماریوں کا علاج کرواتا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہ کہا جائے کہ ان میں سے اکثر بیماریوں کا ذکر کرنے سے وہ بالکل نہیں کتراتا، اور کچھ بیماریاں تو ظاہری ہو جاتی ہیں جیسے نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ۔ سرطان جیسی بیماریوں کا بھی وہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور ہسپتال سے علاج کرواتا ہے اور پوچھنے والوں کو نہ تو اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دعا کی درخواست بھی کی جاتی ہے۔ انسان کا ہر عضو اور حصہ کسی نہ کسی بیماری سے دوچار ہو سکتا ہے۔ پوری طب ان تفصیلات سے بھری پڑی ہے اور آج کے دور میں ان میں سے ہر عضو کا ماہر آپ کو ہسپتالوں میں مل جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ہر بیماری کا آرام سے علاج کرا لیتے ہیں تو اس حصے کا جو کہ تمام اعضاء کا محور ہے، اس کی بیماریوں کو کیوں دوسروں سے چھپاتے ہیں؟ میرا مطلب انسانی ذہن اور ذہنی بیماریوں سے ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو طاعون سے بھی زیادہ شرم کی بات سمجھ کر چھپایا جاتا ہے۔ اگر زیادہ سردی سے سینے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، زیادہ شکر سے ذیابیطس، ماحولی آلودگی پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں، تو ذہنی اور معاشرتی پریشانیاں اور دباؤ ذہنی بیماریاں کیوں پیدا نہیں کرتیں؟ ہم کیوں اس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کو ڈپریشن ہے یا اور ایسے دوسرے مرض لاحق ہیں؟ گھر اور ملک کا ماحول گھٹن سے بھرا ہو تو خوشیوں اور خوشحالی تو آنے سے رہی۔ انسان مصائب اور تکلیفوں میں رہ کر سکون کا سانس نہیں بلکہ تہذاب میں تیرتا ہے۔ گھریلو پریشانیوں میں گھرے لوگ تکلیفوں میں ڈوبتے ہیں مگر اس کا ذکر تک نہیں کرتے۔ ذہنی بیماریوں میں مبتلا لوگ تو اس کرب میں ہوتے ہی ہیں، مگر میرے خیال میں اس کے اصل متاثرین وہ سب لوگ ہیں جو ذہنی مریضوں کے ساتھ رہ کر خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ ذہنی بیماریاں کیوں تیزی سے پھیل رہی ہیں اور کیوں اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس ناسور کا علاج بھی ہو، میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان لوگوں سے بات کروں جو اس موضوع کے ماہر ہیں، اور اس سلسلے میں یہ پروگرام ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ شکریہ۔ ہمارے معاشرے میں ذہنی بیماریاں یا مینٹل النیسز کسی بھی دوسرے ممالک کی طرح بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر نہ صرف بات کی جائے بلکہ اس کی اویئرنیس کو بھی پھیلانے کا کام کیا جانا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے ملک کے ماہرین نفسیات سے رابطے کیے اور آج میں اس پہلے پروگرام میں ڈاکٹر ہما اسلم کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو کہ لاہور کی ایک رینونڈ سائیکیٹرسٹ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر ہما۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر ہما، سب سے پہلے آپ پلیز اپنا تعارف ہماری آڈینس سے کرا دیجیے اور ان امراض جن کے اوپر آپ خاص طور پر فوکس تھراپی کرتی ہیں ان کا بھی ذکر کر دیجیے پلیز۔ میرا نام ڈاکٹر ہما اسلم ہے، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور اس وقت جناح ہاسپٹل لاہور میں ایز اے کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ کام کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی گریجویشن علامہ اقبال میڈیکل کالج سے کی تھی اور اس کے بعد سائیکائٹری میں نے پوسٹ گریجویشن سر گنگا رام ہاسپٹل سے کی تھی۔ پھر اس کے بعد میں کچھ عرصہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ایز اے کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ کام کرتی رہی ہوں اور اب فی الحال میں جناح ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ DHA فیز 1 میں اپنا پرائیویٹ کلینک رن کر رہی ہوں اور سائیکائٹری کلینک شادمان میں بھی کنسلٹیشنز پرووائڈ کرتی ہوں۔ سائیکائٹری میں میرا مین ایریا آف انٹرسٹ ایڈلٹ سائیکائٹری ہے، جس میں جو ڈپریشن اور انگزائٹی کے مسائل، OCD، بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈرز، اسکیزوفرینیا، ایٹنگ ڈس آرڈرز، سلیپنگ ڈس آرڈرز، سیکشول ڈس آرڈرز، ایڈلٹ ADHD اور ایڈکشن کے مسائل وغیرہ ہیں جن سے میں خاص طور پہ ڈیل کرتی ہوں۔ Thank you. I mean, you're a busy person. I mean, of course, I mean, with so many practices. So thanks a lot again for joining this program. ڈاکٹر ہما، ان پروگرامز کا میرا مقصد جو ہے بیسیکلی نفسیاتی مریضوں کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مریضوں کے ساتھ ساتھ رہ کر جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سب سے پہلا کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مینٹل النیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کائنڈلی بتا دیں۔ WHO کے مطابق، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق، مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہونے کی اس اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے جس میں انسان اپنا پوٹینشیل پوری طرح سے یوٹیلائز کرتے ہوئے معاشرے میں کوئی پروڈکٹیو رول پلے کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلی لائف میں اسے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، جو پریشانیاں اسے دیکھنی پڑتی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے
फेस कर सकता है. सो मेंटल हेल्थ बेसिकली एक जज्बाती, समाजी और नफ्सियाती तौर पे ठीक होने का नाम है, और मेरे ख्याल में ये एक तसलसल है जिसके मुख्तलिफ दर्जे हैं, और हम में से हर कोई इसके किसी ना किसी दर्जे पे होता है. इसके सबसे नीचे वाले दर्जे पे वो लोग हैं जो ज़हनी बीमार हैं या मेंटली इल हैं, और सबसे ऊपर वाले दर्जे पे वो लोग होते हैं जो ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक हैं. लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम सब इसके किसी ना किसी दर्जे पे होते हैं, और इस बात का इन्हिसार हमारे बचपन से होता है कि हमारा बचपन कैसा गुजरा है और हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स तो नहीं है. तो ये सब चीज़ें तय करती हैं कि हम इसके किस दर्जे पे होंगे. और हम सब का रोल ये है कि हम लोगों को इसके नीचे वाले दर्जे से उठाकर ऊपर वाले दर्जे पे लेके जाएं, हम लोगों की मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट करें. और जैसा आपने पूछा कि ज़हनी बीमारियां क्या होती हैं, ज़हनी बीमारियां भी उतनी ही रियल इलनेसेस हैं जितनी जिस्मानी बीमारियां होती हैं. जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, इसी तरह किसी को डिप्रेशन हो सकता है, किसी को एंजाइटी हो सकता है, किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है. लेकिन इनकी जो अलामात हैं वो जिस्मानी बीमारियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं. जैसे इनकी अलामात 3 मेन एरियाज़ में नज़र आती हैं. हमारी फीलिंग्स में, हमारे जिस तरह हम महसूस करते हैं, हमारे इमोशंस, और हमारी थॉट्स में, हमारे सोचने समझने में, और हमारी परसेप्शंस में, जिस तरह हम एनवायरनमेंट को महसूस करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम सब कभी ना कभी उदास होते हैं, अगर एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उदासी होती है, अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ गया है तो मूड लो होता है. लेकिन अगर ये उदासी बहुत ज़्यादा रहे और मुस्तकिल रहे और किसी भी खुश करने वाली बात से इस उदासी में कोई फ़र्क ना पड़े, तो ये डिप्रेशन की उदासी कहलाती है. इसी तरह हम सब कभी ना कभी खौफज़दा महसूस करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से हमें खौफ आता है. लेकिन अगर ये खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हर वक्त रहे, और इसके साथ साथ कुछ जिस्मानी अलामात भी होना शुरू हो जाएं, तो ये एंग्जाइटी का खौफ कहलाता है. इसी तरह अगर देखा जाए, हम सब खुश होते हैं, लेकिन अगर बगैर वजह के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो तो ये मानिया की खुशी कहलाती है. सो जो नफ्सियाती बीमारियों की अलामात हैं वो नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस की एग्जैजरेटेड फॉर्म होती हैं. इसमें एक चीज़ की क्लैरिटी, ऑफलाइन जो आपसे बात हुई थी उसमें सिर्फ मैंने क्लियर करना था कि एक हमारे यहाँ परसेप्शन है ना कि नफ्सियाती बीमारी जो है वो दिमाग से कनेक्टेड है. ये एक मिसपरसेप्शन है ना, ये कोई केमिकल इम्बैलेंस है, इसे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए. जी, नफ्सियाती बीमारियों में केमिकल इम्बैलेंस होता है क्योंकि हमारे सब थॉट्स, इमोशंस और हमारी परसेप्शंस, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं. लेकिन नफ्सियाती बीमारियों और दिमागी बीमारियों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि दिमागी बीमारियां स्ट्रक्चरल इलनेसेस को कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है और उसकी सर में ब्लीडिंग हो जाती है खुदा न ख्वास्ता, या कोई हड्डी टूट जाती है, तो ये जो है दिमागी मसला होता है, ये स्ट्रक्चरल इलनेस होती है, मतलब दिमाग के स्ट्रक्चर में कोई मसला आए. जबकि नफ्सियाती बीमारियां दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं. तो दूसरी बात मैंने की, जैसे थॉट्स पे, अगर इसी तरह जैसे मैंने फीलिंग्स का बताया, इसी तरह दूसरी अलामात इसकी थॉट्स में आती हैं. अगर हम सबको हर वक्त कुछ ना कुछ थॉट्स आती हैं, अगर बहुत ज़्यादा सोचें आना शुरू हो जाएं बगैर वजह के, कोई ऐसी सोचें आ रही हों जो हम नहीं चाहते और हम उनको रोक ना पाएं, तो ये ऑब्सेशंस कहलाती हैं. इसी तरह अगर कुछ फॉल्स फर्म बिलीफ्स बन जाएं किसी चीज़ों को लेके, जैसे ऐसा लगना शुरू हो जाए कि लोग खिलाफ हैं, लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एजेंसीज पीछे हैं, तो ये डिल्यूजन्स कहलाते हैं. और इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा खौफ की सोचें आएँ तो एंग्जाइटी की सोचें होती हैं. अगर बहुत ज़्यादा नाउमीदी, मायूसी की सोचें आएँ तो वो डिप्रेशन की सोचें होती हैं. फिर आखिर में जो परसेप्शंस में मसले आते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को अपनी 5 सेंसेस से परसीव करते हैं. देखने की सेंस, सुनने की सेंस, सूंघने की सेंस, टेस्ट की सेंस और टच करने की सेंस. अगर इनमें कुछ मसला आ जाए तो परसेप्शंस के मसले कहलाते हैं. यानी अगर कोई ऐसी चीजें नजर आना शुरू हो जाएं जो असल में नहीं है लेकिन हमें रियल दिखाई दें, या कुछ ऐसी आवाजें आए जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ खुद को सुनाई दें, या ऐसे लगे कि कोई टच कर रहा है जबकि आसपास कोई ना हो, तो ये परसेप्शन के प्रॉब्लम होते हैं जो डिफरेंट साइकाइट्रिक इलनेसेस में आते हैं. तो मेनली इनकी अलामात फीलिंग्स में और थॉट्स में और परसेप्शंस में आती हैं. और अगर इसमें जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस की एग्जैजरेटेड फॉर्म
اور تھاٹس کے کچھ مسائل اور پرسیپشن کے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو سائکائٹرک النیسز بن جاتی ہیں، ذہنی بیماریاں بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹر عمر، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے خیال میں برصغیر پاک و ہند میں یہ جو ہے ایشو یہ اتنا بڑا ٹیبو کیوں ہے؟ I mean, why aren't we speaking openly about it کہ جو ہے ڈپریشن اور mental illness کے بارے میں؟ اچھا، اس میں یہ بہت اچھا کوشچن ہے کہ یہ ایشوز اتنے اسٹگماٹائزڈ کیوں ہیں۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو اسٹگما صرف سائکائٹرک النیسز کے بارے میں نہیں پایا جاتا رہا، یہ مرگی کے بارے میں بہت زیادہ پایا جاتا رہا ہے، HIV کے بارے میں پایا جاتا رہا ہے، تپیدک کے بارے میں پایا جاتا رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ان النیسز کے بارے میں اویئرنیس آتی گئی، لوگوں کی نالج بڑھی ان النیسز کو لے کے، تو اسٹگما کم ہوتا گیا۔ سائکائٹرک النیسز کے بارے میں انفارچونیٹلی ابھی تک بہت زیادہ اسٹگما پایا جاتا ہے، اور اس میں مین چیز ہے کہ لوگوں کی کچھ توہم پرست سوچیں ہیں، کچھ اسٹیریوٹائپ تھنکنگ ہے جو چلی آ رہی ہوتی ہے، جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مینٹل النیسز انہوں نے خود چوز کی ہیں، مطلب بیماری کو الزام دینے کی بجائے اس بندے کو الزام دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرامے کر رہا ہے، شاید رسپانسبلٹی سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ پھر یہ سمجھا جاتا ہے بعض اوقات کہ بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کرمنلز ہوتے ہیں، یہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ مذہب سے دور ہیں، اس وجہ سے نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، یا ول پاور کی کمی ہے جس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ فالس پرسیپشن ہیں، توہم پرست سوچیں ہیں جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو پھیلتی ہیں، اور اس پہ پراپر تحقیق نہیں کی جاتی۔ تو اس وجہ سے ابھی تک سائکائٹرک النیسز کے بارے میں بہت زیادہ اسٹگما پایا جاتا ہے، اور ان کو ابھی بھی جس بندے کو سائکائٹرک النیس یا نفسیاتی بیماریاں ہوں وہ چھپاتا ہے، وہ ڈسکس نہیں کرتا اوپنلی، کیونکہ اس کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ انفرادی سلوک برتا جاتا ہے۔ نہ صرف پبلک اس کے ساتھ اسٹگما کرتی ہے، جیسے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، اب اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ برڈن بن گیا ہے، اب اس سے بچنا چاہیے، یہ وائلنٹ ہو سکتا ہے، یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے۔ ایک خود کا اسٹگما بھی ہوتا ہے، سیلف اسٹگما جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ انسان جس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اب میں ناکارہ ہو چکا ہوں، اب مجھ سے کچھ نہیں ہوگا اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ایک انسٹیٹیوشن کا بھی اسٹگما ہوتا ہے، آپ کسی جگہ پہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے اور اگر آپ وہاں پہ بتا دیتے ہیں تو آپ کے کولیگز آپ کو بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے کلاس ٹیچرز آپ کو سم ٹائم ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ آپ مزید ہرٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوتی یا آپ کسی جاب پہ ہیں تو آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ انسٹیٹیوشن کا اسٹگما ہے جو اس بندے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے۔ اور اس سب کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو یا کسی کی فیملی میں کوئی نفسیاتی بیماری ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ اس کو چھپائے گا، اور چھپانے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیماریاں ہیں اور جب کسی بیماری کا علاج نہیں کروایا جاتا تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ سو اگر نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج نہیں کروایا جاتا تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں اور بہت سویر ہو جاتی ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک شخص کو کسی نفسیاتی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس آنے میں کم از کم بھی 5 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ سو 5 سال کے عرصے میں بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے۔ یا پھر دوسرا یہاں پہ یہ بھی بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کی بیماریوں کی علامات ہماری تھاٹس میں، ہماری فیلنگس میں، ہمارے ایموشنز میں اور آ رہی ہوتی ہیں، سم ٹائم یہ لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس پہ کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ تو پیروں فقیروں کے پاس جایا جاتا ہے جہاں پہ غیر انسانی سلوک تک کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ زنجیروں سے باندھا جاتا ہے، گرم سلاخیں لگائی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہمارے ملک میں۔ تو اس اسٹگما کو یا اس منفی رویے کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے
کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جتنی بات ممکن ہو سکے بات کی جائے, اور جہاں بات ممکن ہو سکے اس کے بارے میں بات کی جائے. اسکولز کالجز میں جہاں ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ مینٹل ہیلتھ کی بھی بات کی جائے. جہاں فزیکل ہائیجین, جہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی باڈی کا کیسے خیال رکھنا ہے, انہیں بتایا جائے کہ انہوں نے اپنے ذہن کا کیسے خیال رکھنا ہے. میڈیا میں, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ہر جگہ اس بارے میں بات کی جائے تاکہ لوگوں کی اس کے بارے میں اویئرنیس بڑھے, آگہی بڑھے گی تو اسٹگما خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر ہما, آپ نے شروع میں جب بات کہی اور اس کے بعد آف کورس یہ امپیکٹفل آپ کی آبزرویشن ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول کے اوپر ایک پریشانی میں یا مینٹل ہیلتھ کی کسی ایشو میں, چاہے وہ باٹم سے لے کے ٹاپ تک کہیں نہ کہیں وہ انوالو ہوتا ہے. پر کیپٹا اویلیبلٹی آف سائکیٹرسٹ پاکستان کے اندر, جو ہے میری ایک ڈاکٹر وہ ان سے اسرار قریشی صاحب سے جو پہلے پروگرامز میں بات ہوئی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ آئی مین اٹس ریئلی اے نیگلیجیبل پرسنٹیج. یہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں اس پرٹیکولر فیلڈ میں نہیں آتے ہیں؟ اس وجہ سے آپ نے بتایا کہ 5 سال تک لوگ آتے نہیں ہیں یا اٹس ناٹ ورتھ اٹ, کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ ایک اور ہمارے یہاں نیگلیکٹڈ ایریا رہا ہے. ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کوالیفائڈ سائیکائٹرسٹ پورے ملک میں 1000 کے قریب ہوں گے, جو کہ بہت کم نمبر ہے. لیکن اس میں اب دیکھا گیا ہے, اب میں جیسے دیکھ رہی ہوں کہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے سائیکائٹری میں آنے میں. پہلے لوگ, کیونکہ یہ ایک اسٹگماٹائزڈ فیلڈ تھی, تو پیرنٹس بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کا بچہ یا بچی سائیکائٹری میں جائے. لیکن اب جیسے جیسے تھوڑی اویئرنیس آتی جا رہی ہے اور جب معاشرے میں بہت زیادہ اسٹریس بڑھ گیا ہے تو لوگ اب سائیکائٹری میں آ رہے ہیں. سو ہوپس ہو کہ مستقبل میں ہمارے پاس سائیکائٹرسٹ کی تعداد کافی ہوگی. دوسرا, ایک اس میں سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو دوائیاں دے کے علاج کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو کاؤنسلنگ کے لیے یا ڈفرینٹ قسم کی سائیکو تھراپیز کے لیے کام کرتے ہیں. سو سائیکالوجسٹ ہمارے پاس بہت ہیں, بس فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر کسی کو دکھانا ہے, کیونکہ شروع میں جب سائیکائٹرک ایشوز اتنے سویر نہیں ہوتے تو ایٹ ٹائمز دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. سائیکولوجیکل ہیلپ سے, سائیکو تھراپی سے, کاؤنسلنگ سے بہت سارے مسائل بہتر ہو جاتے ہیں. سو سائیکالوجسٹ کو ایزیلی فگر آؤٹ کیا جا سکتا ہے, اور ہر گورنمنٹ ہاسپٹل میں سائیکائٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ سائیکائٹرسٹ موجود ہیں. تو ایکسیس اتنی مشکل نہیں ہے. میرا خیال ہے اویئرنیس کریٹ کرنا زیادہ ضروری ہے. میں جب یونیورسٹی میں تھا ہیوسٹن میں, تو میں یاد ہے وہاں پہ کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کا ایک چینج آف ایٹماسفیئر ہوتا ہے, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اپنے ملک چھوڑ کے جاتے ہیں, تو وہاں پہ جو ہے سائیکالوجسٹ مینلی جو ہے نا وہ ریڈلی اویلیبل ہوتے تھے. پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہو. ابھی کچھ بڑے جو اسکول پرائیویٹ سیٹ اپ میں جو کچھ بڑے اسکولس ہیں وہاں پہ تو دے آر ہیونگ سائیکالوجسٹ آن بورڈ, لیکن ہر جگہ یہ اویلیبل نہیں ہے. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم اس ڈفرینٹ لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک سائیکالوجسٹ ہر اسکول میں لازمی ہونی چاہیے کہ اگر کسی بچے کو کچھ ایشوز آ رہے ہیں, ٹیچر پک کر سکتی ہیں, کیونکہ ٹیچرز اور پیرنٹس بہت ایزیلی پک کر سکتے ہیں کہ بچے کے بیہیویورل چینجز آ رہے ہیں, اس کو ارلی پک کیا جائے اور اس کو فوراً ہیلپ دلوائی جائے. سو کچھ بڑے پرائیویٹ سیٹ اپس میں تو اویلیبل ہیں, لیکن ہر جگہ ابھی اویلیبل نہیں ہے. تو اس کی اویئرنیس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے ڈاکٹر؟ کیونکہ میں نے تو بہت دفعہ سنا ہے, سارا لوگ کہتے ہیں یہ تو جو انگریزوں کی چیز ہے, یہ پاکستانیوں کی چیز نہیں ہے, مسلمانوں کی چیز نہیں ہے, یہ انگریزوں کی چیز ہے کہ بچوں کی تھراپی ہو رہی ہے, یہ وہ سب بچوں کو نیچرل انوائرمنٹ میں رہنا چاہیے. یہ ٹیبو کو کس طرح توڑ سکتے ہیں آپ لوگ؟ اس ٹیبو کو ایک تو یہ کہ ہم بینگ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, ہماری پرائم رسپانسبلٹی پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے سے بھی پہلے یہ آتی ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے اور لوگوں کے میتھس کو بریک کیا جائے. کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح آپ نے بات کی, پیرنٹنگ بھی ایک بہت نیگلیکٹڈ ایریا ہے, اور اگر ہم وہ کبوتر بنے ہوئے ہیں جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہم نہیں ماننا چاہتے کہ ہمارے کوئی مسائل ہیں, حالانکہ ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن کے مسائل ہیں وہ بے شمار مسائل ہیں. ہماری یوتھ ایڈکشن میں
बुरी तरह से गिरफ्तार हो रही है, इतने इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, जनरेशन गैप इतना ज़्यादा है, और हमारे यहाँ पे पेरेंट्स बनना कोई भी बताता नहीं है कि हाउ टू डू पेरेंटिंग। हालांकि पेरेंटिंग भी एक स्किल है, आपने किस तरह बच्चे की पेरेंटिंग करनी है, ये एक पूरी साइंस है। और इस बारे में कहीं कोई सिर्फ बच्चे पैदा करने पे जोर दिया जाता है, कहा जाता है बस बच्चे पैदा कर लिए जाएं, उसके बाद उनकी पेरेंटिंग कैसे करनी है वो एक बहुत निग्लेक्टेड एरिया है, जिसकी वजह से हम पहले अपने बच्चों में साइकाइट्रिक इश्यूज लेके आते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग मेन रोल प्ले करती है, वहीं से बच्चे की एस्टीम बिल्ड होती है, वहीं से बच्चे की पर्सनालिटी बनती है। अर्ली ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड लाइफ। और बाद में तो हम यही करते हैं कि जो उसकी पर्सनालिटी बन गई उसके बाद उसको हम ठीक करने पे ही रहते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी तो पेरेंट्स ने बनानी होती है। अगर उस एरिया को ही बेहतर कर लिया जाए तो शायद हम अच्छे बच्चे पैदा कर सकें और अच्छे इंसान बना सकें। सो ये अंग्रेजों की फील्ड बिल्कुल नहीं है। और इस पे इसी तरह जैसे नजीब साहब आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऑफ कोर्स ये बात कुछ लोगों तक जाएगी। अवेयरनेस इसी तरह आती है कि जब आप बात करना शुरू करें, मेरा इसमें हमारे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन लोगों से होता है कि हमारे ड्रामाज में अक्सर अभी तक बहुत साइकाइट्रिक इश्यूज को बहुत स्टिग्मेटाइज्ड ही दिखाया जाता है। समटाइम ये दिखाया जाता है कि मतलब उनके बारे में अजीबोगरीब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, पागल हो गया है और लेके गए हैं तो वहां पे बंद कर लिया है, या मतलब ट्रीटमेंट को भी बड़ा स्टिग्मेटाइज किया जाता है। तो इस तरह की चीजों से गुरेज किया जाए कि एक इशू जो ऑलरेडी जिसके बारे में नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं लोगों के, उनको तो हमने ब्रेक करना है। सो टीवी में, ड्रामों में आप ये दिखा सकते हैं कि किसी को अगर कोई साइकाइट्रिक इश्यूज हुए हैं, उसने ट्रीटमेंट ली और वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर जो लोग इन इश्यू से सफर करते हैं, जैसे कोई बहुत कॉन्फिडेंटली ये बता सकता है कि मुझे डायबिटीज है या मुझे ब्लड प्रेशर है, कभी कोई ये नहीं बताता कि मुझे डिप्रेशन है या मैं एंजाइटी से स्ट्रगल कर रहा हूँ या मुझे ओसीडी का मसला है। ये चीजों में भी अगर ओपनली बात शुरू हो तो शायद इसके बारे में स्टिग्मा कम होना शुरू हो जाए।